الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. لا إله إلا هو إليه المصير. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ان آیات کا ترجمہ ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا، بار بار رحم کرنے والا ہے، حمید ہے، مجید ہے، صاحب حمد، صاحب مجد. اس کتاب کا اتارا جانا اللہ کامل غلبے والے اور کامل علم والے کی طرف سے ہے، جو گناہوں کو بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا، پکڑ میں سخت اور بہت عطا اور وسعت والا ہے. اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. دوسری آیت الکرسی ہے. اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ، اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، ہمیشہ زندہ رہنے والا اور قائم بذات ہے. اسے نہ تو اونگ پکڑتی ہے اور نہ نیند. اسی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. کون ہے جو اس کے حضور شفاعت کرے مگر اس کے اذن کے ساتھ؟ وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم کا کچھ بھی احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے. اس کی بادشاہت آسمانوں اور زمین پر ممتد ہے. ان دونوں کی حفاظت اسے تھکاتی نہیں، اور وہ بہت بلند شان اور بڑی عظمت والا ہے. یہ آیات سورۃ المومن کی آیات ہیں، جو پہلی 4 آیات ہیں. بسم اللہ سمیت 4 آیات ہیں، اور ایک آیت جیسا کہ میں نے کہا آیت الکرسی ہے، جو سورۃ البقرہ کی آیت ہے.
ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی بعض صفات کا ذکر کیا گیا ہے اور اس کی شان اور عظمت بیان کی گئی ہے۔ ان آیات کی اہمیت کے بارے میں احادیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ملتا ہے کہ آپ نے رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے صبح کے وقت حامیم المومن سے لے کر الہ المصیر تک پڑھا اور آیت الکرسی بھی پڑھی تو ان دونوں کے ذریعے سے اس کے شام کرنے تک کی حفاظت کی جائے گی، اور جس نے یہ دونوں شام کے وقت پڑھی تو ان کے ذریعے اس کے صبح کرنے تک حفاظت کی جائے گی۔ حامیم سورہ مومن کی حامیم جو ہے دوسری آیت ہے، پہلی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، رحمان الرحیم کی ترجمے سے وضاحت ہو گئی۔ پھر حامیم ہے جو حروف مقطعات ہیں۔ یہ جو فرمایا حامیم، یہ حمید اور مجید کے الفاظ ہیں۔ حمید کا مطلب ہے وہ جو تعریف کے قابل اور حقیقی تعریف اسی کو زیبا ہے، یعنی خدا تعالیٰ ہی ہے جو صاحب حمد ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام حمد کے لفظ کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ واضح ہو کہ حمد اس تعریف کو کہتے ہیں جو کسی مستحق تعریف کے اچھے فعل پر کی جائے، نیز ایسے انعام کنندہ کی مدح کا نام ہے جس نے اپنے ارادے سے انعام کیا ہو اور اپنی مشیت کے مطابق احسان کیا ہو۔ حقیقت اور فرمایا اور حقیقت حمد کا محقہ ہو صرف اسی ذات کے لیے متحقق ہوتی ہے جو تمام فیوز و انوار کا مبدا ہو اور علی وجہ البصیرت کسی پر احسان کرے، نہ کہ غیر شعوری طور پر یا کسی مجبوری سے۔ حمد اسی کی جاتی ہے، حقیقی حمد کا وہی حقدار ہے جو احسان کرتا ہے مجبوری سے نہیں، کسی وجہ سے نہیں، بلکہ بے شمار احسانات کرتا چلا جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ حمد کے یہ معنی صرف خدائے خبیر و بصیر کی ذات میں ہی پائے جاتے ہیں، اور وہی موسم ہے، اور اول و آخر میں سب احسان اسی کی طرف سے ہیں، اور سب تعریف اسی کے لیے ہے، اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی۔ اور ہر حمد جو اس کے غیروں کے متعلق کی جائے اس کا مرجع بھی وہی ہے، یعنی اگر کسی غیر کے متعلق حمد کی جاتی ہے تو وہ جو ان کو دوسروں کو تعریف کے قابل بنایا ہے یا اس قابل بنایا کہ انہوں نے کوئی ایسا کام کیا جس کی تعریف کی جائے، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کا فیض ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی نے انہیں توفیق دی کہ وہ ایسا کام کریں جس سے ان کی تعریف ہو۔ حمد کے لفظ کی وضاحت فرماتے ہوئے مزید آپ نے فرمایا کہ حمد اس تعریف کو کہتے ہیں جو کسی صاحب اقتدار شریف ہستی کے اچھے کاموں پر اس کی تعظیم و تکریم کے ارادے سے زبان سے کی جائے، اور کامل ترین حمد رب جلیل سے مخصوص ہے، اور ہر قسم کی حمد کا مرجع خواہ وہ تھوڑی ہو یا زیادہ ہمارا وہ رب ہے جو گمراہوں کو ہدایت دینے والا اور ذلیل لوگوں کو عزت بخشنے والا ہے، اور وہ محمودوں کا محمود ہے، یعنی وہ ہستیاں جو خود قابل حمد ہیں، قابل تعریف ہیں، وہ سب اس کی حمد میں لگی ہوئی ہیں۔ پھر آپ نے مزید فرمایا اسی لفظ حمد کی وضاحت کرتے ہوئے کہ لفظ حمد میں ایک اور اشارہ بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو،
میری صفات سے مجھے شناخت کرو اور میرے کمالات سے مجھے پہچانو۔ میں ناقص ہستیوں کی مانند نہیں، بلکہ میری حمد کا مقام انتہائی مبالغے سے حمد کرنے والوں سے بڑھ کر ہے، اور تم آسمانوں اور زمینوں میں کوئی قابل تعریف صفات نہیں پاؤ گے جو تمہیں میری ذات میں نہ مل سکیں، اور اگر تم میری قابل حمد صفات کو شمار کرنا چاہو تو تم ہرگز انہیں نہیں گن سکو گے، اگرچہ تم کتنا ہی جان توڑ کر سوچو اور اپنے کام میں مستغرق ہونے والوں کی طرح ان صفات کے بارے میں کتنی ہی تکلیف اٹھاؤ۔ خوب سوچو، کیا تمہیں کوئی ایسی حمد نظر آتی ہے جو میری ذات میں نہ پائی جاتی ہو؟ کیا تمہیں ایسے کمال کا سراغ ملتا ہے جو مجھ سے اور میری بارگاہ سے بعید ہو؟ اور اگر تم ایسا گمان کرتے ہو تو تم نے مجھے پہچانا ہی نہیں، اور تم اندھوں میں سے ہو۔ بس ہر حمد اللہ تعالیٰ ہی کو زیبا ہے۔ فرمایا بلکہ یقیناً میں اللہ تعالیٰ اپنے سودہ صفات اور اپنے کمالات سے پہچانا جاتا ہوں، اور میری موسلا دھار بارش کا پتہ میری برکات سے کے بادلوں سے ہوتا ہے۔ بس جن لوگوں نے مجھے تمام صفات کاملہ اور تمام کمالات کا جامع یقین کیا، اور انہوں نے جہاں جو کمال بھی دیکھا اور اپنے خیال کی انتہائی پرواز تک انہیں جو جلال بھی نظر آیا، انہوں نے اسے میری طرف ہی نسبت دی، اور ہر عظمت جو ان کی عقلوں اور نظروں میں نمایاں ہوئی، اور ہر قدرت جو ان کے افکار کے آئینے میں دکھائی دی، انہوں نے اسے میری طرف ہی منسوب کیا۔ بس یہ ایسے لوگ ہیں جو میری معرفت کی راہوں پر گامزن ہیں۔ حق ان کے ساتھ ہے اور وہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ پس فرمایا کہ پس اللہ تعالیٰ تمہیں عافیت سے رکھے، اٹھو خدائے ذوالجلال کی صفات کی تلاش میں لگ جاؤ، اور دانشمندوں اور غور و فکر کرنے والوں کی طرح ان میں سوچ و بچار اور امان نظر سے کام لو، گہری نظر سے کام لو، کیونکہ حمد کی صفت کا ادراک ہونے سے ہی باقی صفات کا بھی ادراک ہوتا ہے یا ہو سکتا ہے۔ فرمایا کہ اچھی طرح دیکھ بھال کرو اور کمال کے ہر پہلو پر گہری نظر ڈالو، اور اس عالم کے ظاہر میں اور اس کے باطن میں، اور اسے اس طرح تلاش کرو جیسے ایک حریص انسان بڑی رغبت سے اپنی خواہشات کی تلاش میں لگا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو جاننے کے لیے، اس کی صفات کو جاننے کے لیے، اس کی حمد کرنے کے لیے، راستے تلاش کرنے کے لیے بڑی کوشش کرو، ایک حریص انسان کی طرح کوشش کرو۔ فرمایا کہ پس جب تم اس کے کمال تام کو پہنچ جاؤ اور اس کی خوشبو پالو تو گویا تم نے اسی کو پا لیا، اور یہ ایسا راز ہے جو صرف ہدایت کے طالبوں پر ہی کھلتا ہے۔ بس یہ تمہارا رب اور تمہارا آقا ہے جو خود کامل ہے اور تمام صفات کاملہ اور محمد کا جامع ہے۔ ساری تعریفیں یا تعریف کے قابل چیزیں اسی میں جمع ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ کے صاحب حمد ہونے کا یہ ادراک ہے جو ہمیں حاصل ہونا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی باقی صفات کو بھی ہم پہچان سکیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ مجید ہے، صاحب مجد ہے، بزرگی والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بزرگی وہ بزرگی نہیں ہے جو ہم انسانوں کے بارے میں کہہ دیتے ہیں کہ بڑا بزرگ ہے، یا بڑی عمر کے لوگوں کو کہہ دیتے ہیں لوگ کہ بزرگ ہو گئے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے لیے اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ بہت ہی قابل تعریف اور بلند شان والا ہے، جس تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، وہ جس کے فیض کی کوئی انتہا نہیں ہے، جو دیتا ہے اور دیتا چلا جاتا ہے، کبھی نہیں تھکتا۔ بس آیت پڑھتے ہوئے
اللہ تعالیٰ کے صاحب مجد ہونے کے یہ معنی سامنے ہونے چاہیے. پہلے حمد کے معنی، پھر اس کے مجید ہونے کے معنی. پھر فرمایا کہ وہ عزیز ہے، یعنی وہ طاقتوں کا مالک ہے، سب طاقتوروں سے زیادہ طاقتور ہے، وہ ناقابل شکست ہے، اسے شکست دینا ناممکن ہے. سب عزتیں اسی کی ہیں، اس کی قدر و قیمت کا کوئی شمار ہی نہیں ہے. وہ ہر چیز پر غالب ہے، اس جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. یہ ہے عزیز کے معنی. پھر فرمایا وہ علیم ہے، یعنی وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، اس چیز کا بھی جو ہو چکی ہے اور اس بات کا بھی جو آئندہ ہونے والی ہے، جس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، جس کا علم مکمل طور پر ہر چیز پر حاوی ہے. بس یہ وہ خدا ہے جس نے یہ کتاب اتاری ہے، یعنی قرآن کریم، اور جس نے یہ آخری شریعت اتاری ہے. اس نے ہر زمانے کی ضروریات کا علم اس میں مہیا کر دیا، اور اب ہر قسم کی حفاظت اور غلبہ اس پر حقیقی رنگ میں عمل کرنے سے ہوگا اور ہو سکتا ہے. پھر فرمایا وہ غافر الذنب ہے، گناہوں کو بخشنے والا ہے. بس اس کے آگے جھکتے ہوئے گناہوں کی بخشش مانگنی چاہیے. حضرت مسیح علیہ السلام نے اس کی بہت جگہ وضاحت فرمائی ہے کہ اپنے گناہوں کی ہمیشہ بخشش مانگتے رہنا چاہیے. آپ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ انسان کو جو روشنی عطا ہوتی ہے وہ عارضی ہوتی ہے، یعنی کوئی بھی دینی روحانی روشنی عطا ہے تو وہ عارضی ہے. اسے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنے کے لیے استغفار کی ضرورت ہوتی ہے. آپ نے فرمایا کہ انبیاء جو استغفار کرتے ہیں اس کی بھی یہی وجہ ہوتی ہے کہ وہ ان باتوں سے آگاہ ہوتے ہیں اور ان کو خطرہ لگا رہتا ہے کہ نور کی جو چادر ہمیں عطا کی گئی ہے ایسا نہ ہو کہ وہ چھن جاوے. فرمایا کہ استغفار کے یہی معنی ہوتے ہیں کہ موجودہ نور جو خدا تعالیٰ سے حاصل ہوا ہے وہ محفوظ رہے اور زیادہ اور ملے. اس کی تحصیل کے لیے فرمایا کہ اس کی تحصیل کے لیے، اسے حاصل کرنے کے لیے پنجگانہ نماز بھی ہے. نماز بھی اسی کا حصہ ہے مغفرت کو حاصل کرنے کے لیے، اس نور کو حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ نماز میں بھی انسان گناہوں سے توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، بخشش مانگتا ہے اللہ تعالیٰ کی. فرمایا تاکہ ہر روز دل کھول کھول کر خدا تعالیٰ سے مانگ لیوے. جسے بصیرت ہے وہ جانتا ہے کہ نماز ایک معراج ہے، اور وہ نماز ہی کی تضرع اور ابتحال سے بھری ہوئی دعا ہے جس سے یہ امراض رہائی پا سکتے ہیں، جس سے یہ امراض سے رہائی پا سکتا ہے. یعنی روحانی اور جسمانی ہر قسم کے امراض کے لیے دعاؤں کی ضرورت ہے، اور دعاؤں میں استغفار کی ضرورت ہے، اور نماز بھی اسی کا حصہ ہے. بس جب ان آیات کے پڑھنے کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو صرف پڑھنے سے کچھ نہیں ہوگا، بلکہ عملی حالت بھی بہتر کرنی ہوگی، اپنی طرز توجہ رکھنی ہوگی کہ کس طرح ہم نے استغفار کرنی ہے، کس طرح ہم نے اپنی نمازوں کی حفاظت کرنی ہے تاکہ پھر ہماری بھی حفاظت ہو. آپ نے استغفار کی مزید وضاحت فرماتے ہوئے ایک موقع پر فرمایا کہ استغفار کے یہی معنی ہے کہ ظاہر میں کوئی گناہ سرزد نہ ہو اور گناہوں کے کرنے والی قوت ظہور میں نہ آوے. یعنی وہ گناہ جس سے سرزد ہو سکتے ہیں، جس چیز سے، وہ موقع ہی پیدا نہ ہو اور وہ طاقت ہی پیدا نہ ہو. فرمایا کہ انبیاء کے استغفار کی بھی یہی حقیقت ہے کہ وہ ہوتے تو معصوم ہیں، مگر وہ استغفار اس واسطے کرتے ہیں کہ تا آئندہ وہ قوت ظہور میں نہ آوے
اور عوام کے واسطے استغفار کے دوسرے معنی بھی لیے جائیں گے کہ جو جرائم اور گناہ ہو گئے ہیں، عام آدمی کے لیے استغفار کے معنی یہ بھی ہیں کہ جو جرائم اور گناہ ہو گئے ہیں ان کے بد نتائج سے خدا بچائے رکھے اور ان گناہوں کو معاف کر دے، اور ساتھ ہی آئندہ گناہوں سے محفوظ رکھے۔ فرمایا بہرحال یہ انسان کے لیے لازمی امر ہے وہ استغفار میں ہمیشہ مشغول رہے۔ یہ جو فرمایا کہ یہ جو قحط اور طرح طرح کی بلائیں دنیا میں نازل ہوتی ہیں، ان کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ لوگ استغفار میں مشغول ہو جائیں۔ بس جب مشکلات میں انسان گرفتار ہوتا ہے یا احمدیوں پر مشکلات ہیں، جہاں دعاؤں کی طرف توجہ ہونی چاہیے، وہ استغفار کی طرف بھی توجہ ہونی چاہیے۔ فرمایا مگر استغفار کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو استغفر اللہ کہتے رہیں۔ اصل میں غیر ملک کی زبان کے سبب لوگوں سے حقیقت چھپی رہی ہے۔ عرب کے لوگ تو ان باتوں کو خوب سمجھتے تھے، مگر ہمارے ملک میں غیر زبان کی وجہ سے بہت سی حقیقتیں مخفی رہی ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے اتنی دفعہ استغفار کیا، 100 تسبیح یا 1000 تسبیح پڑھی، مگر جو استغفار کا مطلب اور معنی پوچھو تو بس کچھ نہیں، ہکا بکا رہ جائیں گے۔ انسان کو چاہیے کہ حقیقی طور پر دل ہی دل میں معافی مانگتا رہے کہ وہ معاصی اور جرائم جو مجھ سے سرزد ہو چکے ہیں ان کی سزا نہ بھگتنی پڑے، اور آئندہ دل ہی دل میں ہر وقت خدا تعالیٰ سے مدد طلب کرتا رہے کہ آئندہ نیک کام کرنے کی توفیق دے اور معصیت سے بچائے۔ فرمایا کہ خوب یاد رکھو کہ لفظوں سے کچھ کام نہیں بنے گا۔ اپنی زبان میں بھی استغفار ہو سکتا ہے کہ خدا تعالیٰ پچھلے گناہوں کو معاف کرے اور آئندہ گناہوں سے محفوظ رکھے اور نیکی کی توفیق دے، اور یہی حقیقی استغفار ہے۔ کچھ ضرورت نہیں کہ یوں ہی استغفر اللہ کہتا پھرے اور دل کو خبر تک نہ ہو۔ اگر دل میں بھی استغفار سے وہ نرمی اور رقت اور جوش پیدا نہیں ہوتا اور خوف اور اللہ تعالیٰ کی خشیت پیدا نہیں ہوتی، اس وقت تک اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ دل میں جوش پیدا ہونا چاہیے۔ فرمایا کہ یاد رکھو کہ خدا تک وہی بات پہنچتی ہے جو دل سے نکلتی ہے۔ اپنی زبان میں ہی خدا تعالیٰ سے بہت دعائیں مانگنی چاہیے، اس سے دل پر بھی اثر ہوتا ہے۔ زبان تو صرف دل کی شہادت دیتی ہے۔ اگر دل میں جوش پیدا ہو اور زبان بھی ساتھ مل جائے تو اچھی بات ہے۔ بغیر دل کے صرف زبانی دعائیں ابس ہیں، فضول ہیں۔ ہاں دل کی دعائیں اصلی دعائیں ہوتی ہیں۔ جب قبل از وقت بلا انسان اپنے دل ہی دل میں قبل از وقت بلا انسان اپنے دل ہی دل میں خدا تعالیٰ سے دعائیں مانگتا رہتا ہے اور استغفار کرتا رہتا ہے تو پھر خداوند رحیم و کریم سے وہ بلا ٹل جاتی ہے۔ یہ نہیں کہ مصیبت آ گئی، مشکل آ گئی، تکلیف آ گئی تب دعائیں مانگو، اس سے پہلے ہی دعائیں مانگتے رہنا چاہیے۔ تو فرمایا خداوند رحیم و کریم سے ان بلاؤں کو پھر ٹال دیتا ہے۔ لیکن جب بلا نازل ہو جاتی ہے پھر نہیں ٹلا کرتی۔ بلا کے نازل ہونے سے پہلے دعائیں کرتے رہنا چاہیے اور بہت استغفار کرنا چاہیے۔ اس طرح سے خدا بلا کے وقت محفوظ رکھتا ہے۔ فرمایا کہ ہماری جماعت کو چاہیے کہ کوئی امتیازی بات بھی دکھائے، فرق ہونا چاہیے کوئی۔ اگر کوئی شخص بیعت کر کے جاتا ہے اور کوئی امتیازی بات نہیں دکھاتا، اپنی بیوی کے ساتھ ویسا ہی سلوک ہے جیسا پہلے تھا اور اپنے عیال و اطفال سے پہلے کی طرح پیش آتا ہے تو یہ اچھی بات نہیں۔ اگر بیعت کے بعد بھی وہی بدخلقی اور بدسلوکی رہی اور وہی حال رہا جو پہلے تھا تو پھر بیعت کرنے کا کیا فائدہ۔ چاہیے کہ بیعت کے بعد غیروں کو بھی اور اپنے رشتہ داروں اور ہمسایوں کو بھی ایسا نمونہ بن کر دکھاوے کہ وہ بول اٹھیں کہ اب یہ وہ نہیں رہا جو پہلے تھا۔ فرمایا خوب یاد رکھو کہ صاف ہو کر عمل کرو گے تو دوسروں پر تمہارا ضرور روب پڑے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بڑا روب تھا۔ ایک دفعہ کافروں کو شک پیدا ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا کریں گے، تو سب کافر مل کر آئے اور عرض کی کہ حضور بد دعا نہ کریں۔ سچے آدمی کا ضرور روب ہوتا ہے۔ چاہیے کہ بالکل صاف ہو کر عمل کیا جاوے اور خدا کے لیے کیا جاوے، تب ضرور تمہارا دوسروں پر بھی اثر اور روب پڑے گا۔ بس استغفار کرنے اور اس کی روح کو سمجھنے کا ادراک پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔
ذکر اذکار دعائیں اس وقت کام آتی ہیں جب عملی حالت بھی بہتر کرنے کی کوشش ہو ساتھ ساتھ۔ لوگ کہتے ہیں کچھ چھوٹی سی دعا بتا دیں ہم پڑھتے رہیں۔ چھوٹی سی دعائیں بھی تب فائدہ دیتی ہیں جب فرائض بھی ادا ہو رہے ہوں۔ نماز پڑھیں، نمازیں بھی وقت پر ادا ہو رہی ہوں اور پابندی سے ادا ہو رہی ہوں اور ایک شوق سے ادا ہو رہی ہوں، تو تبھی ذکر بھی کام آئیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی صفت بیان فرمائی یہاں کہ وہ قابل توب ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے۔ توبہ کے معنی ہیں اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا۔ بس جب انسان اس عہد کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کہ میں آئندہ سے گناہ نہیں کروں گا اور ہمیشہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا رہوں گا، تو اللہ تعالیٰ اس جذبے اور ارادے سے اپنی طرف آنے والے کی توبہ قبول کرتا ہے۔ پھر حضرت مسیح علیہ السلام نے اس مضمون کو بھی ایک جگہ اس طرح بیان فرمایا ہے، فرمایا کہ وہ دن کون سا دن ہے جو جمعہ اور عیدین سے بھی بہتر اور مبارک دن ہے؟ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ وہ دن انسان کی توبہ کا دن ہے جو ان سب سے بہتر ہے اور ہر عید سے بڑھ کر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دن وہ بد اعمال نامہ جو انسان کو جہنم کے قریب کرتا جاتا ہے اور اندر ہی اندر غضب الہی کے نیچے اسے لا رہا تھا، دھو دیا جاتا ہے اور اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حقیقت میں اس سے بڑھ کر انسان کے لیے اور کون سا خوشی اور عید کا دن ہوگا جو اسے ابدی جہنم اور ابدی غضب الہی سے نجات دے دے۔ توبہ کرنے والا گناہ گار جو پہلے خدا تعالیٰ سے دور اور اس کے غضب کا نشانہ بنا ہوا تھا، اب اس کے فضل سے اس کے قریب ہوتا اور جہنم اور عذاب سے دور کیا جاتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور ان لوگوں سے جو پاکیزگی کے خواہاں ہیں پیار کرتا ہے۔ اس آیت سے نہ صرف یہی پایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، بلکہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حقیقی توبہ کے ساتھ حقیقی پاکیزگی اور طہارت شرط ہے۔ حقیقی توبہ وہی ہے جس کے ساتھ حقیقی پاکیزگی بھی ہو۔ ارادہ انسان پکا کرے کہ میں نے آئندہ سے گناہ نہیں کرنا، بس یہ جب ہوگا پاکیزگی اور طہارت ہوگی تو تبھی توبہ بھی قبول ہوگی۔ فرمایا کہ ہر قسم کی نجاست اور گندگی سے الگ ہونا ضروری شرط ہے، ورنہ نری توبہ اور لفظ کے تکرار سے تو کچھ فائدہ نہیں ہے۔ بس جو دن ایسا مبارک دن ہو کہ انسان اپنی بد کرتوتوں سے توبہ کرے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچا عہد صلح باندھ لے اور اس کے احکام کے لیے اپنا سر خم کر دے، تو کیا شک ہے کہ وہ اس عذاب سے جو پوشیدہ طور پر اس کے بد عملوں کی پاداش میں تیار ہو رہا تھا بچایا جاوے گا، اور اس طرح پر وہ چیز پا لیتا ہے جس کی گویا اسے توقع اور امید ہی نہ رہی تھی۔ فرمایا کہ تم خود قیاس کر سکتے ہو کہ ایک شخص جب کسی چیز کے حاصل کرنے سے بالکل مایوس ہو گیا ہے اور نا امیدی اور یاس کی حالت میں وہ اپنے مقصود کو پا لے تو اسے کس قدر خوشی حاصل ہوگی۔ اس کا دل ایک تازہ زندگی پائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ احادیث میں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ احادیث اور کتب سابقہ سے یہی پتہ لگتا ہے کہ جب انسان گناہ کی موت سے نکل کر توبہ کے ذریعے نئی زندگی پاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی سے خوش ہوتا ہے۔ حقیقت میں یہ خوشی کی بات ہے ہی کہ انسان گناہوں کے نیچے دبا ہو اور ہلاکت اور موت ہر طرف سے اس کے قریب ہو، عذاب الہی اس کے کھا جانے کو تیار ہو، کہ وہ یکایک ان بدیوں اور بدکاریوں سے جو بود اور ہجر کا موجب تھیں توبہ کر کے خدا تعالیٰ کی طرف آ جاوے۔ وہ وقت خدا کی خوشی کا ہوتا ہے اور آسمان پر ملائکہ بھی خوشی کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ اس کا کوئی بندہ تباہ ہو اور ہلاک ہو، بلکہ وہ تو چاہتا ہے
کہ اگر اس کے بندے سے کوئی غلطی اور کمزوری بھی ظاہر ہوئی ہے پھر بھی وہ توبہ کر کے عمل میں داخل ہو۔ بس یاد رکھو کہ وہ دن جب انسان اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے بہت ہی مبارک دن ہے اور سب ایام سے افضل ہے، کیونکہ وہ اس دن نئی زندگی پاتا ہے اور خدا تعالیٰ کے قریب کیا جاتا ہے۔ اور اس لحاظ سے یہ دن جس میں تم میں سے بہتوں نے اقرار کیا، یعنی بیعت کا دن، کہ آج اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں اور آئندہ جہاں تک میری طاقت اور سمجھ ہے گناہوں سے بچتا رہوں گا، یوم توبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے وعدے کے موافق میں یقین رکھتا ہوں کہ ہر ایک شخص کے جس نے دل سے توبہ کی ہے، جس نے سچے دل سے توبہ کی ہے، پچھلے گناہ بخش دیے گئے ہیں، اور وہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ نیچے آ گیا، گویا کہ کہہ سکتے ہیں اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ مگر ہاں میں پھر کہتا ہوں کہ اس کے لیے یہ شرط ہے کہ حقیقی پاکیزگی اور سچی طہارت کی طرف قدم بڑھایا جاوے، اور یہ توبہ میری لفظی توبہ ہی نہ ہو بلکہ عمل کے نیچے آ جاوے۔ یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے کہ کسی کے گناہ بخش دیے جائیں، بلکہ ایک عظیم الشان امر ہے۔ فرمایا دیکھو، انسانوں میں اگر کوئی کسی کا ذرا سا قصور اور خطا کرے تو بعض اوقات اس کا کینہ پشتوں تک چلتا ہے۔ وہ شخص نسلیں بعد نسلیں تلاش حریف میں رہتا ہے کہ موقع ملے تو بدلہ لیا جاوے، لیکن اللہ تعالیٰ بہت ہی رحیم و کریم ہے، انسان کی طرح سخت دل نہیں جو ایک گناہ کے بدلے میں کئی نسلوں تک پیچھا نہیں چھوڑتا اور تباہ کرنا چاہتا ہے، مگر وہ رحیم کریم خدا 70 برس کے گناہوں کو ایک کلمہ سے ایک لحظہ میں بخش دیتا ہے۔ یہ مت خیال کرو کہ وہ بخشنا ایسا ہے کہ اس کا کوئی کچھ فائدہ نہیں، وہ بخشنا حقیقت میں فائدہ رساں اور نفع بخش ہے، اور اس کو وہ لوگ خوب محسوس کرتے ہیں جنہوں نے سچے دل سے توبہ کی ہو۔ بس یہ حقیقی توبہ ہے جو پھر حفاظت کے انتظام کرتی ہے۔ اگر یہ نہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ بھی یاد رکھو کہ وہ شدید العقاب بھی ہے، یعنی انسان جب اللہ تعالیٰ کے حکموں کی پرواہ نہیں کرتا تو اسے سزا بھی دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا وہ ذی الطول ہے، وہ بہت دینے والا ہے، وہ فائدہ پہنچانے کی انتہا کر دیتا ہے۔ اس کی جو عطا ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے، کیونکہ اس کے پاس طاقت ہے، وہ سب کچھ عطا کر سکتا ہے۔ اس کے خزانے لامحدود ہیں، کیونکہ اس کے خزانے لامحدود ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری ان صفات کو یاد رکھو تو ہمیشہ تم فیض پاتے رہو گے، جس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے جس کے پاس جو اتنی طاقت رکھتا ہو۔ اور ہم نے اس دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد بھی اسی کی طرف جانا ہے۔ بس جب یہ احساس رہے گا کہ آخرکار لوٹنا خدا تعالیٰ کی طرف ہے، تو پھر نیکیاں کرنے اور اس کے حکموں پر چلنے کی طرف توجہ رہے گی، اور جب یہ حالت ہو پھر خدا تعالیٰ یقیناً حفاظت فرماتا ہے۔ پھر دوسری آیت ہے جس کی طرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اس طرح بھی توجہ دلائی ہے، جو آیت الکرسی کے بارے میں ہے۔ حدیث میں ذکر ملتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کا ایک کوہان ہوتا ہے، اور قرآن کریم کا کوہان سورہ بقرہ ہے، اور اس میں ایک ایسی آیت ہے جو قرآن کریم کی سب آیتوں کی سردار ہے، اور وہ آیت الکرسی ہے۔ اس کی وضاحت میں حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی وہ خدا وہی خدا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں، وہی ہر ایک جان کی جان ہے اور ہر ایک وجود کا سہارا ہے۔ اس آیت کے لفظی معنی یہ ہیں کہ زندہ وہی خدا ہے اور قائم بالذات وہی خدا ہے، بس جب کہ وہی ایک زندہ ہے اور وہی ایک قائم بالذات ہے تو اس سے صاف بات ظاہر ہے کہ ہر ایک شخص جو اس کے سوا زندہ نظر آتا ہے وہ اسی کی زندگی سے زندہ ہے، اور ہر ایک جو زمین یا آسمان میں قائم ہے وہ اسی کی ذات سے قائم ہے۔ پھر مزید وضاحت فرماتے ہوئے ہم نے فرمایا
کہ جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے قرآن شریف نے 2 نام پیش کیے ہیں، الحی اور القیوم۔ الحی کے معنی ہیں خدا زندہ ہے اور دوسروں کو زندگی عطا کرنے والا۔ القیوم خود قائم ہے اور دوسروں کے قیام کا اصلی باعث۔ ہر ایک چیز کا ظاہری باطنی قیام اور زندگی انہی دونوں صفات کے طفیل سے ہے۔ بس حی کا لفظ چاہتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، یہ غور طلب ہے۔ حی کا لفظ حی القیوم ہے، حی کا لفظ چاہتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اس کا مظہر سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد ہے، اور القیوم چاہتا ہے کہ اس سے سہارا طلب کیا جائے۔ اس کو ایاک نستعین کے لفظ سے ادا کیا گیا ہے۔ زندہ رہنا ہے، روحانی طور پر بھی زندہ رہنا ہے تو، اور حی صفت سے فائدہ اٹھانا ہے تو اس کی عبادت کرنا ضروری ہے، اور عبادت کے لیے مدد بھی اس سے مانگنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم عبادت کرنے والے ہوں۔ فرمایا کہ حی کا لفظ عبادت کو اس لیے چاہتا ہے کہ اس نے پیدا کیا اور پھر پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا۔ جیسے مثلا معمار جس نے عمارت کو بنایا ہے، اس کے مر جانے سے عمارت کا کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک شخص ہے، کوئی تعمیر کی ہے بلڈنگ، اگر وہ جس نے بنائی ہے وہ بلڈنگ، اس کے مر جانے سے اس بلڈنگ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مگر انسان کو خدا کی ضرورت ہے، ہر حال میں لاحق رہتی ہے، اس لیے انسان کو خدا کی ضرورت ہر حال میں لاحق رہتی ہے، اس لیے ضروری ہوا کہ خدا سے طاقت طلب کرتے رہیں، اور یہی استغفار ہے۔ استغفار کے مضمون کی وضاحت پہلے تفصیل سے ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیض کی روشنی کو مسلسل جاری رکھنے کے لیے استغفار کی ضرورت ہے، اور یہ استغفار ہی عبادت ہے، اور اس سے طاقت عطا ہوتی ہے۔ پھر آیت الکرسی میں جو شفاعت کا مضمون بیان ہوا ہے، اس کو بیان فرماتے ہوئے یہ نقطہ آپ نے بیان فرمایا کہ ہر انسان دوسرے کے لیے جب دعا کرتا ہے تو یہ بھی ایک طرح کی شفاعت ہے، اور یہ ایک مومن کی صفت ہونی چاہیے جو ہمیشہ وہ کرتا رہے۔ آپ فرماتے ہیں خدا کے اذن کے سوا کوئی شفاعت نہیں ہو سکتی، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا۔ قرآن شریف کی روح سے شفاعت کے معنی یہ ہیں کہ ایک شخص اپنے بھائی کے لیے دعا کرے کہ وہ مطلب اس کو حاصل ہو جائے یا کوئی بلا ٹل جائے، یعنی جس مقصد کے لیے کسی نے دعا کے لیے کہا ہے اس کے لیے دعا کرے، وہ مقصد اس کا پورا ہو جائے۔ اگر کوئی مصیبت اور بلا ہے تو وہ بلا ٹل جائے۔ فرمایا کہ پس قرآن شریف کا حکم ہے کہ جو شخص خدا تعالیٰ کے حضور میں زیادہ جھکا ہوا ہے وہ اپنے کمزور بھائی کے لیے دعا کرے کہ اس کو وہ مرتبہ حاصل ہو، یہی حقیقت شفاعت ہے۔ سو ہم اپنے بھائیوں کے لیے بے شک دعا کرتے ہیں کہ خدا ان کو قوت دے اور ان کی بلا دور کرے، اور یہ ایک ہمدردی کی قسم ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ چونکہ تمام انسان ایک جسم کی طرح ہیں، اس لیے خدا تعالیٰ نے ہمیں بار بار سکھلایا ہے کہ اگرچہ شفاعت کو قبول کرنا اس کا کام ہے، مگر تم اپنے بھائیوں کی شفاعت میں یعنی ان کے لیے دعا کرنے میں لگے رہو، اور شفاعت سے یعنی ہمدردی کی دعا سے باز نہ رہو کہ تمہارا ایک دوسرے پر حق ہے۔ ایک دوسرے کے لیے دعا کرنا ایک دوسرے پر حق ہے۔ اصل میں شفاعت کا لفظ شفا سے لیا گیا ہے، اور شفا جفت کو کہتے ہیں جو طاق کی ضد ہے۔ پس انسان کو اس وقت شفیع کہا جاتا ہے جب کہ وہ کمال ہمدردی سے دوسرے کا جفت ہو کر اس میں فنا ہو جاتا ہے، اور دوسرے کے لیے ایسی ہی عافیت مانگتا ہے جیسا کہ اپنے نفس کے لیے۔ اور یاد رہے کہ کسی شخص کا دین کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ شفاعت کے رنگ میں ہمدردی اس میں پیدا نہ ہو۔ انتہائی ہمدردی ہونے چاہیے ایک دوسرے کے لیے، بلکہ دین کے 2 ہی کامل حصے ہیں، ایک خدا سے محبت کرنا اور ایک بنی نوع سے اس قدر محبت کرنا کہ ان کی مصیبت کو اپنی مصیبت سمجھ لینا اور ان کے لیے دعا کرنا، جس کو دوسرے لفظوں میں شفاعت کہتے ہیں۔ یہ ایک نقطہ ہے جسے آیت الکرسی پڑھتے وقت ہم سامنے رکھیں تو بنی نوع انسان کے لیے ہمدردی کے لیے جذبات بڑھیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پڑھنے کی تلقین فرمائی ہمیں، تو اس میں ایمان لانے والوں کے آپس میں ہمدردی کے تعلقات قائم کرنے کے لیے بالخصوص ارشاد ہے،
اور بنی نوع انسان کے لیے بالعموم توجہ دلائی کہ ہر ایک کے لیے ہمدردی کا جذبہ تمہارے دل میں ہونا چاہیے۔ لیکن بدقسمتی ہے کہ مسلمان آج کل آپس میں ہی ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں، اور دعویٰ یہ ہے کہ ہم قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والے ہیں۔ بہرحال یہ یاد رہے کہ یہ بھی یاد رہنا چاہیے کہ حقیقی شفاعت کا حق اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اور اس کے نظارے آپ کی زندگی میں ہم نے دیکھے۔ چنانچہ اس کو بیان کرتے ہوئے حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آخرت کا شفیع وہ ثابت ہو سکتا ہے جس نے دنیا میں شفاعت کا کوئی نمونہ دکھلایا ہو۔ آخرت میں بھی شفیع ہوگا، یہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا ہے، وہ شفاعت کریں گے کہ وہی ثابت ہو سکتا ہے جس نے دنیا میں بھی کوئی شفاعت کا نمونہ دکھلایا ہو۔ اس معیار کو اگر آگے رکھ کر جب ہم موسیٰ پر نظر ڈالتے ہیں تو وہ بھی شفیع ثابت ہوتا ہے، کیونکہ بارہا اس نے اترتا ہوا عذاب دعا سے ٹال دیا، اس کی توریت گواہ ہے۔ اسی طرح جب ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر ڈالتے ہیں تو آپ کا شفیع ہونا اجلا بدیہات معلوم ہوتا ہے، یعنی بہت واضح اور صاف طور پر روشن طور پر نظر آتا ہے، کیونکہ آپ کی شفاعت کا یہ اثر تھا کہ آپ نے غریب صحابہ کو تخت پر بٹھا دیا، اور آپ کی شفاعت کا یہ اثر تھا کہ وہ لوگ باوجود اس کے کہ بت پرستی اور شرک میں نشو و نما پایا تھا، ایسے معاہد ہو گئے جن کی نظیر کسی زمانے میں نہیں ملتی۔ اور پھر آپ کی شفاعت کا ہی اثر ہے کہ اب تک آپ کی پیروی کرنے والے خدا کا سچا الہام پاتے ہیں۔ خدا ان سے ہم کلام ہوتا ہے، مگر مسیح ابن مریم نے یہ تمام ثبوت کیوں کر اور کہاں سے مل سکتے ہیں؟ فرمایا کہ ہمارے سید و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر اس سے بڑھ کر اور زبردست شہادت کیا ہوگی کہ ہم اس جناب کے واسطے سے جو کچھ خدا سے پاتے ہیں ہمارے دشمن وہ نہیں پا سکتے۔ اگر ہمارے مخالف اس امتحان کی طرف آویں تو چند روز میں فیصلہ ہو سکتا ہے۔ پھر آیت الکرسی کے آخر میں جو دو صفات بیان کی گئی ہیں اللہ تعالیٰ کی، یعنی علی انتہائی بلند شان والا، اور اس سے بلند کسی کی شان نہیں، وہی زمین و آسمان کا مالک ہے اور وہ عظیم ہے، اس کی عظمت اور بڑائی اور بلند شان کا وہ مقام ہے جس تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اس کی بلند شان ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، کوئی چیز اس کے دائرے اور احاطے سے باہر نہیں ہے۔ یہ بلند شان ہے اس کی علی ہونا، اور وہ عظیم ہونا یہ معنی ہے اس کی عظمت اور بڑائی اور بلند شان کا مقام ہے جس تک کوئی پہنچ سکتا ہے، یہ معنی ہے عظیم ہونے کے۔ اور عظیم ہونے کے یہ بھی معنی ہے کہ ہر چیز کے احاطہ کیے ہوئے، کوئی چیز اس کے دائرے اور احاطے سے باہر نہیں ہے، یہ ہے اس کی عظمت اور بلندی۔ اس آیت کے آخری حصے کی وضاحت فرماتے ہوئے حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی کرسی کے بارے میں یہ آیت ہے کہ وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم، یعنی خدا کی کرسی کے اندر تمام زمین و آسمان سمائے ہوئے ہیں، اور وہ ان سب کو اٹھائے ہوئے ہے، ان کے اٹھانے سے وہ تھکتا نہیں ہے، اور وہ نہایت بلند ہے، کوئی عقل اس کی کونا تک پہنچ نہیں سکتی، اور نہایت بڑا ہے، اس کی عظمت کے آگے سب چیزیں ہیچ ہیں۔ یہ ہے ذکر کرسی کا، اور یہ محض ایک استعارہ ہے جس سے یہ جتلانا منظور ہے کہ زمین و آسمان سب خدا کے تصرف میں ہیں، اور ان سب سے اس کا مقام دور تر ہے، اور اس کی عظمت ناپیدا کنار ہے۔ بس یہ وہ عظیم خدا ہے جس کی عظمت کا کوئی کنارہ نہیں ہے، اور جس کی حدود لامحدود ہیں۔ اس نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے، کوئی حد نہیں ہے اس کی، اور ہر چیز اس کے احاطے میں ہے، ہر چیز کو اس نے گھیرا ہوا ہے۔ پر جب ان باتوں کی سمجھ ہوگی انسان کو، اور یہ سمجھ کر انسان آیات پڑھے، تو تبھی اللہ تعالیٰ کی
آغوش میں آ سکتا ہے، اس کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آنے کی کوشش انسان کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی اور بندوں کے حقوق بھی ادا کرنے کی کوشش انسان کرتا ہے اور کرنی چاہیے، اور جب یہ حقوق ادا ہو رہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ بھی پھر حفاظت فرماتا چلا جاتا ہے۔ بس یہ مضمون ہے جسے ہمیں اپنے سامنے رکھتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ تلقین فرمائی ہے کہ یہ آیات پڑھے جو اپنے اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہے گا، تو آیات صرف پڑھنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے مضمون پر غور کرتے ہوئے ان باتوں کو اپنانے کی بھی ضرورت ہے، اور وہ فہم اور ادراک حاصل کرنے کی بھی ضرورت ہے جو ان آیتوں کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کریم نے اس کی وضاحت کئی جگہ کی، اور پھر حضرت مسیح علیہ السلام نے اس کو کھول کر ہمارے سامنے رکھا۔ اگر یہ باتیں ہوں گی تو پھر انسان اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کی حفاظت میں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز کے بعد میں ایک جنازہ غائب آج بھی پڑھاؤں گا، جو عابدہ بیگم صاحبہ اہلیہ پروفیسر عبدالقادر ڈائری صاحب کا ہے، نواب شاہ کی رہنے والی تھی۔ یہ 22 جنوری کو 75 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے والد کا نام نیاز محمد خان تھا، یہ سرکاری افسر تھے، چیف کمشنر رہے پہلے وہاں مشرقی پاکستان میں، پھر کراچی میں بھی، لیکن یہ احمدی نہیں تھے۔ لیکن عابدہ بیگم کی والدہ احمدی تھیں، اور ان اولاد میں سے بھی یہ عابدہ بیگم جو ہیں یہ احمدی ہوئیں، اور بیعت انہوں نے کی 1963 میں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی فضل سے وصیت بھی کی۔ اور حضرت خلیفۃ المسیح ثالث نے ان کی پھر شادی تعلیم مکمل کرنے BA کرنے کے بعد پروفیسر عبدالقادر ڈاری صاحب سے کروائی، جن کو اللہ تعالیٰ نے 5 بیٹیوں اور 1 بیٹے سے نوازا۔ نواب شاہ شہر کی صدر لجنہ رہیں، پھر لمبا عرصہ صدر لجنہ ضلع نواب شاہ رہیں، اور کافی خدمت کا موقع ملا۔ صدارت کے دوران لجنہ کے ساتھ بھرپور رابطہ رکھا، میٹنگز کے انعقاد میں ضلع کے دورے بڑے دور دور کے علاقوں میں کرتی رہیں۔ گو متوول گھرانے سے تعلق تھا، لیکن خود انتہائی سادہ مزاج تھیں، کمزوروں اور غریبوں اور کی مدد کرتیں، اور کمزور غریب احمدی گھرانے جو تھے ان میں ضرور جایا کرتی تھیں۔ تبلیغ کا بڑا شوق تھا ان کو۔ نواب شاہ سے انہوں نے تقریباً کوئی 17 عورتوں کو تبلیغ کر کے بیعت کروائی۔ گھر کے پاس آس پاس رہنے والے بچوں کو قرآن کریم بھی پڑھاتی تھیں۔ ان کے شوہر کو سندھی زبان میں قرآن کریم کا ترجمہ کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ وہ نواب شاہ شہر کے امیر ضلع بھی تھے، شہر کے امیر بھی رہے، پھر ضلع نواب شاہ کے امیر بھی بنے۔ آج کل ان کے بیٹے امیر ضلع ہیں۔ بچوں کو انہوں نے اعلیٰ تعلیم دلوائی۔ انتہائی عبادت گزار، نڈر، بہادر، انتہائی صابر و شاکر، سادہ طبیعت کی مالک تھیں، فدائی اور باوفا خاتون تھیں۔ جماعت اور خلافت کے ساتھ انتہائی محبت اور عقیدت کا تعلق تھا۔ ان کے بیٹے لکھتے ہیں کہ خلیفۃ المسیح کی رہنمائی ہر کام میں حاصل کرنے کی کوشش کرتی، یہاں تک کہ 2 سال قبل ان کو شدید بیمار ہو گئیں، اور ٹانگ میں ایسا زخم تھا شوگر کی وجہ سے بڑی ٹانگ کاٹنے کی ضرورت تھی۔ تو انہوں نے کہا جب تک خلیفہ وقت سے اجازت نہیں ملے گی میں آپریشن نہیں کرواؤں گی، اور کئی دن اس انتظار میں رہیں، اور جب تک اجازت یہاں سے انہوں نے مجھ سے لے نہیں لی، ٹانگ نہیں کٹوائی، اس کے بعد انہوں نے کہا اب شک جو مرضی کرو۔ اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے بیعت کے بعد باوجود عورت ہونے کے ان کی ثابت قدمی کا یہ حال تھا کہ یہ اور ان کی والدہ احمدی تھیں۔ تو والدہ کی وفات کے بعد ان کے بھائیوں نے کہیں کسی کے پرستان نے غیر احمدیوں کی ان کی تدفین کروا دی۔ والدہ موسیہ تھیں چونکہ انہوں نے بھائیوں کے دباؤ کے باوجود
وہاں سے نکلوا کر نعش پھر اپنی والدہ کو ربوہ لے کر آئیں، نعشوں کی اور بجتے مقرر میں تدفین کروائی۔ اللہ کے فضل سے حکمت سے کام کرنے والی تھیں، ہر معاملے میں قادیان اور یو کے جلسوں میں باقاعدہ شامل ہوتی تھیں۔ حضرت قیوم مسیح رابع نے ان کے بارے میں ان کے بیٹے کو کہا ایک دفعہ کہ تمہیں پتہ ہے کہ تمہاری والدہ احمدیت کے لیے ایک ننگی تلوار ہے۔ 85 میں جب آرڈیننس کے بعد کلمہ مٹایا جا رہا تھا تو یہ کلمے سے محبت کا ثبوت انہوں نے اس طرح دیا کہ سیڑھی لگا کر جب جماعت کو کہا گیا کہ اپنے گھروں میں کلمہ لکھیں تو خود ٹینکی پر چڑھ کر اپنے ہاتھ سے کلمہ لکھوایا۔ حالانکہ ایک تو خاتون تھیں، دوسرے ایسے خاندان کی تھیں جو عموماً ان باتوں کو بڑا لحاظ رکھتے ہیں۔ جاتے جاتے بھی ان کو آخری موت کے وقت بھی جو آخری دن تھے ان کے وفات سے کچھ دیر پہلے ان کے بیٹے کہتے ہیں سانس لینے میں دقت تھی تو کچھ پیسے ان کے ہاتھ میں دیے کہ وقفِ دید اور تحریک دید کا بقایا چندہ ہے یہ فوری ادا کرو۔ ڈش لگوانے کے لیے انہوں نے وہاں ایک اسکیم احمدی گھروں کے لیے اس طرح شروع کی کہ کمیٹی ڈالی لجنہ کی، اور ہر مہینے کسی نہ کسی کی کمیٹی نکلتی تھی جس سے ہر گھر میں ڈش لگ جاتا تھا اور اس سے خطبہ سننے کا انتظام ہو جاتا تھا۔ ان کے داماد ہیں مرزا حسن عمران، آسٹریلیا کے جماعت کے جنرل سیکرٹری ہیں۔ وہ بھی لکھتے ہیں کہ بڑی نڈر اور بہادر احمدیت کے لیے ہر وقت قربانی کے لیے تیار رہتی تھی۔ تلاوت اور خطبات انتہائی باقاعدگی سے کرتی اور سنتی تھیں۔ باوجود اس کے کہ ان کو سندھی زبان نہیں آتی تھی بلکہ اردو بھی صحیح طرح نہیں آتی تھی، افسر کی بیٹی ہونے کی وجہ سے سرکاری افسر کی پہلے ایسٹ پاکستان میں رہیں، پھر دوسری جگہوں پہ رہیں، انگریزی اسکولوں میں پڑھیں، انگلش زبان ان کی بہت اچھی تھی، لیکن انہوں نے اپنے ماحول میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کیا شادی کے بعد، اور اس ماحول میں رہ کے سندھی زبان بھی سیکھی اور اپنے غیر احمدی سندھی رشتہ داروں کو تبلیغ بھی کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے، ان سے درجات بلند کرے اور ان کی اولاد کو بھی ان کی نیکیوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔ اللهم صل على محمد